نور دربي بالقرآن واشرح صدري بالإيمان واغفر ذنبي يا رحمن واستر عيبي يا منان. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وموالا. محترم بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس مجلس میں ہم جانتے ہیں حالات جن میں آیات اتری، اور اس کا سلسلہ اب ختم ہوگا انشاءاللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مکہ کے سرداروں کو دعوت دے رہے تھے، بڑے بڑے لیڈران کو دعوت دے رہے تھے. اب کی خواہش تھی کہ یہ لوگ اگر اسلام قبول کر لیں گے تو اسلام کو طاقت ملے گی. اسی بیچ ایک صحابی، نابینا صحابی عبداللہ بن ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس آتے ہیں. ان کو دکھائی نہیں دے رہا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کیا کہ یا رسول اللہ، آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو سکھایا ہے اس میں سے مجھے بھی سکھائیے. اور یہ بات 2-3 مرتبہ دہرائی. وہ نہیں سمجھ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس کام میں لگے ہوئے ہیں، اور ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے بڑے سرداروں کو اسلام کا پیغام پہنچا رہے تھے. جب حضرت عبداللہ بن ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بات کئی مرتبہ دہرائی کہ یا رسول اللہ، آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو دین سکھایا ہے اس میں سے ہمیں بھی سکھائیے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر شکن آیا. آپ کو ناگوار گزرا، خراب لگا، اور آپ نے اپنا چہرہ پھیر لیا عبداللہ بن ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. اس پس منظر میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو تنبیہ کرنے کے لیے یہ آیات اتار دی. عبس وتولی ان جاءہ الاعمی. وہ ترشرو ہوئے اور رخ پھیر لیا کہ ان کے پاس ایک نابینا، ایک اندھے صحابی آئے. وما یدریک لعلہ یزکی. اور آپ کو کیا معلوم کہ وہ سنور جائے. او یذکر فتنفعہ الذکریٰ. یا وہ نصیحت مانے اور اسے یہ نصیحت فائدہ پہنچائے. اما من استغنی فانت لہ تصدی. جو لاپرواہی برتتا ہے، بے نیازی اختیار کرتا ہے، تو آپ اس کی طرف توجہ فرماتے ہیں. وما علیک الا یزکی. حالانکہ آپ پر کوئی ذمہ داری نہیں کہ وہ سنور جائے. وہ اما من جاءک یسعی. رہا وہ جو آپ کے پاس دوڑتا ہوا آیا. وہو یخشی. اور وہ اپنے رب سے ڈر بھی رہا ہے. فانت عنہ تلہی. تو آپ اس سے بے رخی برت رہے ہیں. تو ان آیات میں اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو خطاب کیا کہ اے نبی، آپ کا یہ اسلوب صحیح نہیں. اپنے اسلوب میں تبدیلی لائیے. یہ انداز صحیح نہیں ہے کہ آپ اگرچہ سرداروں کو دعوت دے رہے ہیں، اگرچہ آپ کی نیت صحیح ہے، لیکن ایک غریب مسلمان آیا ہے، وہ دین سیکھنا چاہ رہا ہے، وہ اللہ کے دین سے معلومات لینا چاہ رہا ہے، تو آپ ترشرو ہو گئے، آپ اپنے چہرے پر شکن لے آئے، آپ نے چہرہ پھیر لیا. یہ انداز صحیح نہیں ہے. اس اسلوب میں تبدیلی لائیے. ان آیات کے ذریعہ دراصل یہ پیغام ہم تک پہنچ رہا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ امیر اور غریب میں، چھوٹے اور بڑے میں تمیز نہ کریں. آپ غور کریں کہ اللہ رب العالمین اپنے نبی کو تنبیہ کرتا ہے، سرداروں کو خطاب کر رہے ہیں، اور اسی بیچ میں ایک نابینا صحابی آ جاتے ہیں اور وہ یہ چاہت رکھتے ہیں کہ ان کو دین سکھایا جائے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سوچ لیتے ہیں کہ ڈسٹرب کر رہا ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کیا کہ نہیں، پہلے یہ ایمان والا زیادہ حق رکھتا ہے. کیا خبر کہ وہ اسلام لائے، ادھر تو اسلام لایا ہوا ہے نا، تو اس کی پرواہ زیادہ کیجیے. اسی لیے ان آیات کے اترنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ ہو گیا تھا کہ جب بھی حضرت عبداللہ بن ابن مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تو خوشی کا اظہار کرتے ہوئے آپ ان سے فرماتے تھے
مرحباً، خوش آمدید ہے اس شخص کو جس کے بارے میں میرے رب نے مجھے ٹوکا ہے، خوش آمدید ہے اس شخص کو جس کے بارے میں میرے رب نے مجھے ٹوکا ہے۔ محترم بھائیو، ابو جہل جو اسلام کا کٹر دشمن ہے، ایک دن لوگوں سے کہتا ہے کہ کیا محمد تم لوگوں کے سامنے نماز پڑھتا ہے؟ یہ اسلام کے شروع کے دنوں کی بات ہے۔ میں جب اسے نماز پڑھتے ہوئے دیکھوں گا تو اس کی گردن پر پاؤں رکھ دوں گا اور اس کا چہرہ مٹی میں رگڑ دوں گا۔ چنانچہ ایک دن جب کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے معمول کے مطابق آتے ہیں کعبہ کے پاس اور مقام ابراہیم کے پاس نماز پڑھنے لگتے ہیں، تو ابو جہل آتا ہے اس ارادے سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن پر پاؤں رکھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ مار دے۔ اچانک لوگوں نے دیکھا کہ وہ آگے جا رہا تھا کہ پیچھے ہٹا اور اپنے ہاتھوں سے ہوا میں کسی چیز کو ہٹانے لگا۔ پوچھا گیا کہ تجھے کیا ہوا ابو جہل؟ ابو الحکم اس کی کنیت تھی۔ تو اس نے کہا کہ میرے اور ان کے درمیان آگ کی ایک خندق ہے، ہولناک منظر، اور فرشتے حائل ہو گئے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ میرے قریب ہوتا تو فرشتے اس کا ایک ایک عضو، اس کی ایک ایک بوٹی نوچ لیتے۔ اسی پس منظر میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیات اتار دی، ارأیت الذی ینہا، بھلا اس شخص کو دیکھو جو روکتا ہے، عبداً اذا صلی، بندے کو جب وہ نماز پڑھتا ہے، ارأیت ان کان علی الہدی، بھلا دیکھو اگر وہ بندہ ہدایت پر ہو، او امر بالتقوی، یا اس نے پرہیزگاری تقوی کا حکم دیا ہو، ارأیت ان کذب وتولی، بھلا دیکھو تو اگر اس روکنے والے نے جھٹلایا اور منہ موڑا، الم یعلم بان اللہ یری، کیا اسے معلوم نہیں کہ اللہ یہ سب کچھ دیکھ رہا ہے؟ یہ سورہ خاص طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے اتری، اور بعض روایت میں آتا ہے کہ جب وہ آیا تو بہت پیچھے ہٹا اور اس سے پوچھا گیا کہ تم کیوں اچانک پیچھے ہٹ گئے؟ تو اس نے کہا کہ ایک اونٹ تھا جو منہ پھاڑے ہوئے ہماری طرف آ رہا تھا کہ مجھے کھا جائے۔ تو برکیف اس سے پتہ چلتا ہے کہ شروع کے دنوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ساری قربانیاں دینی پڑی تھی۔ اسلام کے راستے میں طرح طرح سے آپ کو اذیت کا سامنا کرنا پڑا، یہاں تک کہ جسمانی تکلیف بھی پہنچائی گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرح سے ٹارچر کیا گیا۔ وہیں پر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا تھا، انا کفیناک المستہزئین، کہ جو لوگ آپ کو ٹارچر کرتے ہیں، آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، آپ کا ٹھٹھا کرتے ہیں، ان کے حوالے سے ہم آپ کے لیے کافی ہیں۔ اور واقعی اللہ تعالیٰ ان کے تئیں کافی بھی ہو گیا۔ جنگ بدر میں کفر کے چیلے مارے گئے، اور پھر جو لوگ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے تھے ان کا نام و نشان نہیں، لیکن الحمدللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام دنیا میں سب سے زیادہ لیا جاتا ہے اور قیامت کے دن تک لیا جائے گا۔ تو ہمیں پیغام یہ ملتا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ قرآن کریم کی تلاوت کریں، قرآن کریم کے پیغام کو سمجھیں اور قرآن کریم کے پیغام کو اپنی زندگی میں اتارنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن اور حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔